یعنی جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یہ تو بڑی گہری بات ہے، سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آخر امام وقت کی پہچان اتنی اہم کیوں ہے؟ جی بالکل، یہ حدیث اصل میں معرفت امام کی جو کلیدی حیثیت ہے نا اسی کو واضح کرتی ہے کہ زمانے کے روحانی رہنما کو پہچاننا گویا ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، تو اسی حوالے سے آج ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی ایک اہم کتاب ہے ضرورت الامام، اس سے کچھ اہم باتیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کتاب میرا خیال ہے اسی پر روشنی ڈالتی ہے کہ امام کی ضرورت آخر ہے کیوں اور اس کا اصل کام کیا ہے۔ جی، یہ کتاب یہی دلیل پیش کرتی ہے کہ روحانی نظام کو آپ کہہ لیں زندہ رکھنے کے لیے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے ہر زمانے میں ایک مرکزی شخصیت یعنی خدا کی طرف سے مقرر کردہ رہنما امام، اس کا ہونا ناگزیر ہے۔ اچھا، تو کتاب کے مطابق ایسی کیا خاص بات ہے جو امام کو اتنا ضروری بنا دیتی ہے؟ کیا ہر کوئی جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، یا جسے کوئی اچھا خواب آ جائے یا کبھی کوئی الہام ہو جائے تو کیا وہ امام کہلا سکتا ہے؟ نہیں، کتاب اس نقطے کو بہت ہی وضاحت سے بیان کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ صرف ذاتی نیکی یا کبھی کبھار کوئی سچا خواب دیکھ لینا یا الہام کا تجربہ ہو جانا یہ امامت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اچھا، جی، قرآن کریم کی ایک آیت کا حوالہ بھی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت 74، دعا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ تو کتاب کہتی ہے کہ اگر ہر متقی خود ہی امام ہوتا تو پھر یہ دعا کون کرتا اور کس لیے کرتا؟ بات تو منطقی ہے۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام ایک خاص منصب ہے، ایک جامع شخصیت ہے جسے صرف زمین پر نہیں بلکہ کتاب کہتی ہے آسمان پر بھی امام مانا جاتا ہے۔ اور وہ حدیث جو آپ نے شروع میں پڑھی من مات والی، وہ بھی تو اسی غیر معمولی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کتاب میں ایک مثال بھی دی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی۔ انہیں الہام ہوتا تھا، یہ مشہور ہے، لیکن انہوں نے کبھی خود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہم پلہ یا شریک نہیں سمجھا۔ صحیح، یہ تو واضح ہو گیا کہ امام کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن پھر اسلام کے روحانی نظام میں اس کا عملی کردار کیا ہے؟ کتاب کیا کہتی ہے؟ وہ ایمان کو کیسے آپ کہہ لیں تازہ کرتا ہے؟ کتاب میں امام کو روحانی نظام کے مرکز سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسے نظام شمسی میں سورج ہوتا ہے نا، اچھا، جیسے خدا سے بات چیت کا شرف ملنا یعنی الہام ہونا، دین کی گہری سمجھ پیدا ہونا، عبادات میں خاص قسم کا لطف اور لذت محسوس ہونا، یا دین کی سچائی ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل کی ایک خاص قوت مل جانا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ سب اصل میں اسی امام کے لائے ہوئے نور کا فیضان ہوتا ہے۔ یعنی امام کے ذریعے مذہب صرف پرانی کہانیاں نہیں رہتا۔ بالکل، وہ ایک جیتی جاگتی حقیقت بن جاتا ہے، ایک تجربہ بن جاتا ہے۔ مصنف نے تو امام کو اسلام کے بیضہ کا محافظ کہا ہے، یعنی اس کی اصل روح کا، اور باغ اسلام کا نگران بھی قرار دیا ہے۔ یعنی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ امام کی موجودگی سے دین ایک زندہ تجربہ بنتا ہے۔ اچھا، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ امام کا خدا سے براہ راست تعلق ہو؟ میرا مطلب ہے وحی اور الہام، اور اگر ایسا ہے تو یہ عام مومنوں کے الہام سے مختلف کیسے ہوتا ہے؟ جی، کتاب کے مطابق تو امام کے لیے وحی و الہام کا جاری رہنا ایک لازمی جزو ہے، مگر یہ کوئی معمولی الہام نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ صرف ذاتی رہنمائی کے لیے نہیں ہوتا، اس کا مقصد ہوتا ہے دین کی تائید کرنا، ایمان والوں کو مضبوطی دینا، قرآن کریم کے نئے نئے معنی اور مطالب کھولنا، امت کو جو مشکل مسائل درپیش ہوں ان کا حل بتانا، اور ایسی زبردست پیش گوئیاں کرنا جو مخالفین پر خدا کی حجت پوری کر دیں۔ کتاب کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امام سے بہت ہی آپ کہہ لیں صفائی سے اور کثرت سے کلام کرتا ہے۔ واہ! اس کے علاوہ کتاب میں امام کے لیے 6 بنیادی قوتوں یا صفات کا بھی ذکر ہے۔ 6 قوتیں کون کون سی؟ جی، اعلی اخلاق، امامت کی طاقت یعنی سبقت لے جانے کی صلاحیت، وسیع علم دین، بہت مضبوط ارادہ، خدا کی طرف کامل جھکاؤ، اور پھر بہت اعلیٰ درجے کے کشوف و الہامات۔ کتاب میں سچی اور شیطانی الہام میں فرق کرنے کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، جیسے رحمانی الہام ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے اور دل میں سکون پیدا کرتا ہے۔ بہت خوب، تو اب آتے ہیں اصل نقطے پر۔ مصنف یعنی حضرت مرزا غلام احمد صاحب وہ ان تمام دلائل کی روشنی میں اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ خود کو اس ضرورت کا جواب کیسے قرار دیتے ہیں؟ جی، مصنف نے کتاب میں بالکل واضح طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس زمانے کے لیے وہی امام مقرر کیے گئے ہیں، یعنی مسیح موعود اور حکم، فیصلہ کرنے والے۔ اچھا، ان کے مطابق وہ ایک ایسے وقت میں آئے جب اسلام میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے مسئلے پر بہت شدید اختلافات تھے،
نظریاتی جنگ چل رہی تھی، تو انہوں نے اپنے دعوے کی سچائی کے لیے صرف زمانے کی ضرورت کو ہی دلیل نہیں بنایا، بلکہ بہت سی اور نشانیاں اور دلائل بھی پیش کیے ہیں جن کا ذکر کتاب میں موجود ہے۔ مثلاً جیسے عربی زبان میں غیر معمولی فصاحت و بلاغت کا دعویٰ اور اس کا چیلنج بھی دیا، قرآن کریم کے گہرے معارف بیان کیے، کثرت سے دعاؤں کا قبول ہونا، مستقبل کی باتوں یعنی امور غیب کی خبریں دینا، اور بہت سی پیشگوئیوں کا پورا ہونا۔ کون سی پیشگوئیاں؟ جن میں مشہور وہ رمضان کے مہینے میں چاند اور سورج گرہن کا ایک خاص ترتیب سے لگنا اور طاعون کی وبا کا پھیلنا شامل ہیں۔ انہوں نے بیعت کے تصور کو بھی واضح کیا کہ یہ صرف کوئی رسم نہیں بلکہ اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھ پر خدا کی خاطر بیچ دینا ہے تاکہ بدلے میں سچا علم ملے، روحانی برکات ملے اور خدا کی معرفت حاصل ہو۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو یہ ہے کہ کتاب ضرورت الامام یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ روحانی زندگی اور ایمان کی حفاظت اور ترقی کے لیے ہر زمانے میں ایک خدا کی طرف سے مقرر کردہ امام کی پیروی ضروری ہے، اور کتاب کے مصنف نے اپنے آپ کو اسی منصب پر فائز ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے لیے پھر متعدد دلائل اور نشانیاں بھی پیش کیں۔ بالکل درست۔ اور کتاب کا ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ محض ذاتی تقویٰ یا کچھ حد تک روحانی تجربات کا ہو جانا یہ چیزیں امام وقت کی پیروی کی ضرورت کو ختم نہیں کرتیں۔ کتاب کے مطابق امام کی پیروی ایک اجتماعی روحانی نظام کا لازمی حصہ ہے۔ بالکل۔ تو یہاں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں زیادہ تر انحصار تاریخی روایات پر ہے یا عقلی دلائل پر یا پھر مادی ترقی پر، وہاں ایک زندہ روحانی رہنما کا تصور جو براہ راست اللہ تعالیٰ کے الہام سے فیض پانے کا دعوے دار ہو، وہ ایمان اور یقین کو گہرا کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔